الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق اللہ العظیم. ان آیات کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیے. قوم سمود نے اپنی سرکشی سے پیغمبر کو جھٹلایا. جب ان میں کا ایک سب سے سنگ دل شخص اٹھ کھڑا ہوا تو اللہ کے پیغمبر نے ان سے کہا کہ خبردار، اللہ کی اونٹنی کا اور اس کے پانی پینے کا پورا خیال رکھنا. پھر بھی انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اس اونٹنی کو مار ڈالا. نتیجہ یہ کہ ان کے پروردگار نے ان کے گناہ کی وجہ سے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور سب کو برابر کر دیا، اور اللہ کو اس ہلاکت کے آخر میں کسی خرابی کا کوئی اندیشہ نہیں ہوا. گزشتہ آیات مبارکہ میں رب کریم نے انسانی شخصیت کی کامیابی اور ناکامی کے معیارات ربانی بیان کیے تھے، اور یہ فرمایا تھا کہ جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، یعنی اپنے دل کو ایمانی اقدار کے مطابق، اپنے عمل کو منفی خواہشات اور جذبات سے ہٹا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حمیدہ کے مطابق ڈھال لیا، اپنی زبان کو قولوا للناس حسنا کی تعبیر بنا لیا، تو سمجھ لیجئے کہ اس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا اور کامیابی حاصل کر لی. اس کے بالمقابل جس شخص نے اپنی شخصیت کو گناہوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی میں دھسا دیا، وہ ناکام و نامراد ہوا. ماضی میں اس ناکامی کا سامنا کرنے والے کون لوگ تھے اور ان کے ناکام ہونے کی وجہ کیا تھی، آج کی تلاوت کردہ آیات مبارکہ میں اس حقیقت کو واضح کیا جا رہا ہے. آیت مبارکہ نمبر 11 میں جو آج کی تلاوت کردہ آیات میں سے پہلی آیت مبارکہ ہے، ناکام قوم کو بیان کیا جا رہا ہے. ارشاد ہوا کذبت ثمود بطغواہا، قوم سمود نے سرکشی سے اللہ کے پیغمبر کو جھٹلایا. قوم سمود اس قوم کا نام ہے جو حجاز اور شام کے درمیان وادی القریٰ کے علاقے میں آباد تھی. بعض ماہرین لغت کے مطابق سمود عربی کا لفظ ہے اور سمد سے نکلا ہے، اور سمد عربی میں اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں بارش کا تھوڑا سا پانی جمع ہو جائے. قوم سمود کو قوم سمود اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے علاقے میں پانی کی قلت تھی. ان کی جانب حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے. قوم سمود ان کی جانب حضرت صالح علیہ السلام کی بعثت کا ذکر قرآن حکیم میں بارہا آیا ہے، اور یہ تعبیر کہ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا بھی قرآن کریم میں 1 سے زائد مرتبہ آئی ہے. معروف مفسر قاضی بیضاوی کے مطابق سمود اصل میں اس قوم کے جد اعلیٰ اور مورث اعلیٰ کا نام تھا، جن کا شجر نسب ماہرین انساب نے یوں نقل کیا ہے: سمود ابن عابر ابن ارم ابن سام ابن نوح علیہ السلام. سورۃ الشمس کی آیات مبارکہ 11 تا 15 یعنی اختتام میں سورہ مبارکہ تک قوم سمود اور حضرت صالح علیہ السلام کے واقعے کے جو حصے کو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے یہ اعلان کیا کہ میں اللہ کی طرف سے پیغمبر یعنی رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو ان لوگوں نے پہلے تو حضرت شعیب علیہ السلام کے سامنے دھمکی آمیز رویہ اختیار کیا، ان کی شان میں گستاخی کی، معجزات کی فرمائش کا سلسلہ شروع کر دیا، اور یہ فرمائش کی کہ پہاڑ میں سے اونٹنی پیدا کر کے دکھاؤ. حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا. پہاڑ درمیان سے پھٹا اور اس میں سے ایک اونٹنی برآمد ہوئی. اللہ کی یہ سنت اور اس کا ہمیشہ سے یہ طریقہ ہے کہ جب کوئی قوم معجزے کی فرمائش کر دیتی ہے اور اللہ کے حکم سے وہ معجزہ ظاہر ہو جاتا ہے، اگر قوم اس کے باوجود اللہ کے نبی پر ایمان قبول نہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دلیل و برہان اور علمی میدان میں امت کو قائل کرنے کا سلسلہ مکمل ہو چکا. اس صورتحال میں جب قوم فرمائشی معجزہ ظاہر ہونے کے بعد بھی ایمان نہ لائے تو پھر اللہ کا عذاب ہی آتا ہے اور اس قوم کو ہلاک اور تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے.
یہاں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی ماننے سے انکار کر دیا، اور اس انکار کی وجہ ان کی ضد بازی اور سرکشی تھی، وگرنہ حضرت صالح علیہ السلام کی تعلیمات کا اور نہ ان کے معجزے میں کوئی ایسا صاحب عقل انکار کر سکتا ہے یا انکار کی جرت کر سکتا ہے۔ انکار کی اس کیفیت کو یہاں بطغواہا کے لفظ سے تعبیر کیا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس اونٹنی کا نام ناقۃ اللہ رکھا، اور اس حوالے سے کچھ احکام اور آداب قوم کو بتائے، اور یہ حکم دیا کہ اس اونٹنی کا سب ادب کریں گے، کوئی اس پر کوئی بوجھ نہیں لادے گا، سواری نہیں کرے گا۔ ایک دن یہ اونٹنی کنویں سے پانی پیے گی، دوسرے دن تم لوگ اپنے لیے اور اپنے جانوروں کے لیے پانی بھر لیا کرنا۔ پانی کا جو دن اس اونٹنی کے لیے مختص ہوگا، اس دن کوئی اور انسان یا کوئی جانور کنویں سے پانی نہیں لے گا۔ اونٹنی کے ادب و احترام کا حکم اس لیے دیا گیا کہ یہ اللہ کی جانب منسوب تھی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کے ادب کا حکم دیا تھا۔ تو جو بندہ اللہ کے رسول کے طور پر خود اللہ کے ساتھ منسوب ہو، اس کا کس قدر ادب و احترام کیا جانا چاہیے، اسی سے اندازہ لگا لیں۔ قوم سمود کو یہ بات اسی طرح مشکل لگی جس طرح اصحاب السبت کو ہفتے کے دن مچھلی کے شکار سے منع کیا گیا، اور انہیں یہ حکم بہت مشکل لگا تھا۔ اس حوالے سے لوگوں میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں، اور یہ منصوبے بنائے جانے لگے کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیا جائے، لیکن یہ ہمت کون کرے، اس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ آخر کار ایک نہایت بدبخت شخص جس کا نام قذار یا قدار تھا، اس اونٹنی کو اس نے قتل کر دیا۔ اس طرف حق جل مجدہ نے آیت مبارکہ نمبر 12 میں اشارہ کیا، اذ انبعث اشقاہا، جب ان میں کا سب سے سنگ دل شخص اٹھ کھڑا ہوا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو تنبیہ کی، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، خبردار اللہ کی اونٹنی کا اور اس کے پانی پینے کا پورا خیال رکھنا۔ لیکن ان لوگوں نے اللہ کے پیغمبر کی ہدایات کو نظر انداز کیا۔ آیت مبارکہ نمبر 14 میں قوم سمود کی نافرمانیوں کو واضح کیا گیا۔ ارشاد ہوا، فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، قوم سمود کا پہلا جرم تو یہ تھا کہ انہوں نے ناقے کے معجزے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ دوسرا جرم بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا فَعَقَرُوهَا، عقرو کے معنی ہے کونچیں کاٹ دیں، یعنی اس اونٹنی کے قدم کاٹ ڈالے، جس کے نتیجے میں وہ جاں بحق ہو گئی۔ آیت مبارکہ نمبر 14 ہی کے آخری حصے میں اس قوم کو جس المناک عذاب کا نشانہ بنایا گیا، اس کو دو الفاظ میں بتایا گیا۔ پہلا اقدام فدمدم علیہم ربہم میں بیان کیا گیا۔ دمدمہ دمدمتن سے ماضی کا صیغہ ہے۔ ماہرین لغت کے مطابق اس کے معنی ہے غصے کا انتہائی شدید اظہار، چیز کو الٹ مارنا، تباہی میں ڈال دینا، ہلاکت میں ڈال دینا۔ یہاں حق جل مجدہ قوم سمود کا انجام اور اس کے انجام کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ کے نبی کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کرنے کے بجائے انہیں جھٹلایا، ان کی سخت نافرمانی کی، جس کا نتیجہ اللہ کی جانب سے شدید غصے کا اظہار، تباہی اور بربادی مسلط کرنے سے ظاہر ہوا۔ تباہی اور بربادی کے اسی انجام کو رب ذوالجلال نے دمدمہ کے لفظ سے تعبیر کیا۔ دوسرا اقدام آیت مبارکہ نمبر 14 کے آخری حصے میں لفظ فسواہا سے بیان کیا۔ سوا تسویہ سے ماضی کا صیغہ ہے، جس کے معنی کسی چیز کے بلند اور پست مقامات کے فرق کو ختم کر دینا، سب کو برابر کر دینا، یعنی ان کی بستی کو تباہ و برباد کر دیا۔ پہاڑوں کو تراش کر جو ان لوگوں نے مکان بنا رکھے تھے، اور جن مکانات کے متعلق ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ نہایت محفوظ مکانات ہیں، یہاں نہ کوئی آسمانی آفت آ سکتی ہے، نہ زمینی زلزلہ اسے تباہ کر سکتا ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے سب کو مسمار کر کے بلندی اور پستی کے فرق کو ختم کر دیا۔ اور پھر آخری آیت مبارکہ میں یہ بھی فرما دیا کہ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اس انجام سے قوم کو دوچار کرنے کے بعد صورتحال یہ نہیں ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اس قوم کی طرف سے یا ان کے کسی حامی کی جانب سے کسی رد عمل یا انتقامی کارروائی سے نعوذ باللہ خوف زدہ ہے کہ اس کی طاقت و قدرت کے سامنے کسی بڑی سے بڑی طاقت کو بھی پر مارنے کی مجال نہیں۔ ان مضامین پر سورۃ الشمس کے مضامین کا اختتام ہوتا ہے۔ سورۃ اللیل کے مضامین پر کل انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔